السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ہیپی ہیلدی اینڈ فٹ ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ وارم ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو جی یہاں پہ میں اپنے گھر کا کباڑ خانہ ٹھیک کر رہی ہوں۔ سب صبح اسکول جاتے ہوئے سب کچھ یہاں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ سب کے لیے یہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی چیزیں پھینکنی ہیں اور اسکول چلے جانا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ سیٹنگ کرنی ہے، تو میں یہاں پہ گھر کی صفائیوں میں مشغول ہوں۔ ساری کی ساری چیزیں میں نے خود کرنی ہیں، کوئی بھی میرے ساتھ ہیلپ کروانے والا نہیں ہے۔ کلیننگ از موسٹ ٹف ٹاسک فار می، اور مجھے اکیلے ہی سارے گھر کی صفائیاں کرنی پڑتی ہیں۔ میں کب سے اسی سوچ میں ہوں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور میں یہاں پہ زمین کی صفائیوں میں ہی لگی ہوئی ہوں۔ میری امی کہتی ہیں پھر تم بھی پکڑو فلائٹ، لیٹ نہ ہو جاؤ، جلدی نکلو یہاں سے۔ اصل میں میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں گھر میں کوئی کام نہ کرے، پھر وہ کہتے ہیں گھر والے کہ چلو تین اگلے گھر ٹور دیں۔ اور میرے جیسی لڑکیاں بیچاریاں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی تو ہونی ہی ہونی ہے، پھر بھی اسی ڈر سے کام کر لیتی ہیں کہ شاید نہ کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ دل کو تسلی دینے کے لیے سارے کام جھٹ پٹ کرتے ہیں جلدی کے، بس یہ ہمیں دھمکی نہ ملے بس۔ اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ ہمارے اوپر سوسائٹی کا، ہمارے پیرنٹس کا، لوگوں کا کتنا پریشر ہوتا ہے، کتنا انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں، اور وہی چیزیں کرتے ہیں جو ہماری سوسائٹی ہمیں کرنے کے لیے کہتی ہے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حد تک یہ ٹھیک بھی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس ہماری اچھائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ سوسائٹی میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈسپلن کے لیے ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنے فیصلے خود لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جیسے اب ریدا عباس جو ہیں وہ پاکستان نہیں جانا چاہتی، بٹ انہیں ان کے ہسبینڈ نے، ان کے سسرال والوں نے اتنا مجبور کیا ہے کہ وہ بیچاری جانے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ خیر جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کرے۔ اگر دبئی میں رہنا ان کے نصیب میں اچھا ہے تو وہ دبئی میں ہی رہیں، اور اگر پاکستان جانا ان کے لیے اچھا ہے تو وہ پاکستان ہی چلی جائیں۔ سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے بری ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے، اور جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہو آپ اپنے ڈیسیژن لیجئے، بٹ اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں، اور بڑوں کا بھی ادب جو ہے وہ لازم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنی بھی ویلیوز ہونی چاہیے، بٹ بڑوں کی بھی احترام عزت ہونی چاہیے، اور بڑوں کو بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے لیے کوئی ڈیسیژن لے رہا ہے تو یہ بدتمیزی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بڑے اس چیز کو بدتمیزی میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی تو یہ بدتمیز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی اگر اپنی لائف کا ڈیسیژن لے رہا ہے تو وہ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ بڑوں کو یہ چیز ایکسیپٹ کر کے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، اور اسی میں پھر اس کو لے کے چلنا چاہیے اور ان کو بیٹر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی نے اپنی مرضی سے شادی کر لیا تو اب جی اس کا جینا ہی حرام کر دو کہ اس نے بدتمیزی کی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کو آپ اچھے سے لے کے چلیں، اور اس میں ہی اتنی اچھائی یا خیر ڈال دیں کہ وہ اس بچے کو وہی چیز اپنے لیے صحیح لگنے لگ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی وجہ سے اپنا جو بھی ڈیسیژن کرے وہ بعد میں یہ کہے کہ واقعی میں ہی غلط تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور پیرنٹس خاص طور پہ باپ کو ساتھ دینا چاہیے بچوں کا۔ باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ سنتے ہیں، ماں سے بھی زیادہ باپ کی دعا سنی جاتی ہے بچوں کے حق میں۔ تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اگر وہ کچھ کر بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ اسی میں ہی ہمارے بچوں کی بہتری ہو، ٹھیک ہے۔ ٹاپک کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا، لیکن خیر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ان وجوہات کی بنا پر مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر جی، صفائیاں کرتے کرتے میں نے آپ کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتا دی ہیں
ہوپ سو کہ آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو میری یہ باتیں بہت اچھی لگی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو فل واچ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جھاڑو میں نے لگا لیا، ٹھیک ہے، اور اب میں یہاں پہ بکس سیٹ کر رہی تھی، لیکن یہاں پہ زیادہ بکس کو سیٹ نہیں کر سکتی میں، بیکاز ہر ایک نے اپنی اپنی بکس الگ رکھی ہوئی ہیں تو مسئلے مسائل ہو جاتے ہوتے ہیں، یو نو۔ تو بکس کی میں سیٹنگ کر لوں گی، چیزیں میں یہاں سے اٹھا لوں گی، ٹھیک ہے۔ جھاڑو میں نے لگا دیا ہوا ہے، اب پوچا دھو کے لاؤں گی اور وہ لگاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو جی پوچا میں نے دھو لیا، اب جلدی جلدی اس کو لگاتے ہیں، جلدی جلدی فاسٹ اسپیڈ کرتے ہیں بیکاز ٹائم بہت ویسٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں جلدی جلدی پوچا لگا رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاش ایسے جلدی جلدی کام ہو جاتے ہوتے تھے ہمارے گھر میں نا، صفائی کرنے میں ایٹ لیسٹ 3 اور لگ جاتے ہیں، 3 سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں، بیکاز اوپر سے بھی صفائی کرنی ہوتی ہے، نیچے سے بھی صفائی کرنی ہوتی ہے، اور وہ میں نے خود اکیلے کرنی ہوتی ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جی آپ ہلنے جوگے نہیں رہتے۔ یقین کریں یہ ویڈیو کی وائس اوور کرتے ہوئے نا میں خود سوچ رہی تھی، دیکھ بھی رہی ہوں، سوچ بھی رہی ہوں کہ دیکھیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور میں ادھر پوچے ہی لگا رہی ہوں، ہیں ریئلی بہت افسوس کی بات ہے۔ میں نے تو ابھی میں تو گھر سے نکلتی نہیں ہوں، ویسے بھی نہیں نکلتی بیکاز یہاں پہ جہاں بھی جاؤ نا تو وہ ویڈیو تو بنانے نہیں دیتے، پھر جانے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تو اپنے محلے سے دوسرے محلے بھی نہیں گئی، اور میں خواب دیکھتی ہوں لندن، پیرس، امریکہ اور اٹلی، ٹرکی اور ایسے کنٹریز میں جانے کے۔ میں نے اپنا محلہ ہی نہیں دیکھا، افسوس ہے مجھ پہ۔ کیا کیا جا سکتا ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی میرے لیے بہت سی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جائز خواہشات، خواب پورے کرے، لیکن ان خوابوں کو پورے کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اوپر سے اللہ کی مدد ہی آئے گی، آپ کو خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بھی محنت سٹارٹ کیا ہے یوٹیوب پہ، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، میری ویڈیوز کو ویو کرنا ہے، ٹھیک ہے، واچ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سبسکرائب، ٹھیک ہے۔ تو جی صفائیاں ختم ہو گئی، اور جی یہ امی کی فرینڈ نے کدو شریف بھیجے تھے، یہ ان کی اپنی سبزی ہوتی ہے گاؤں میں تو وہ کبھی نہ کبھی بھجوا دیتی ہیں، بہت شکریہ بھجوانے کے لیے آپ کا، اگر آپ میری ویڈیوز کو واچ کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی زبردست یہ سبزی ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ سبزی تھی اور میری بھی فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی کافی لوگ ہمارے گھر میں بیمار تھے تو امی نے کھچڑی بنائی، اور یہاں پہ میں کھا رہی ہوں کھچڑی، اور یہ آئی تھنک شام کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد وائٹ رائس بھی بنے ہوئے تھے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ کھچڑی بہت مزیدار تھی، گرم گرم تھی، میری تو موسٹ فیوریٹ ہے کھچڑی۔ اس کے بعد میں آئی تھی اوپر پودوں کو پانی دینے، موسم چینج ہو گیا تھا اور یہ کافی زیادہ مرجھائے ہوئے تھے، اور ویسے بھی اوپر پیچھے گیلری میں پڑے ہیں تو زیادہ ان کو کوئی واچ نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک پودا تو بالکل ہی خشک ہو چکا تھا، اور ایک پہ چھوٹا سا فلاور تھا۔ آئی ڈونٹ نو یہ کس چیز کا پودا ہے، آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ بھی بالکل مرجھا چکا تھا، اس کے ساتھ والا پودا بھی جو تھا وہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ اور یہاں پہ ایلو ویرا رکھے ہوئے ہیں، یہ تھوڑے اندر کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان پہ بارش وغیرہ سے پانی نہ پڑے۔ اور یہاں پہ میں نے پودوں کو پانی دے دیا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی دیا تھا، زیادہ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پودوں کو پانی دے دیا میں نے، جس میں پودا نہیں تھا پھر اس میں نے پانی نہیں ڈالا، میں نے کہا ایسے ہی پانی اس میں ڈالوں۔ اس کے بعد جی کچھ گیسٹ آئے تھے تو امی نے کہا کہ فروٹ کاٹ کے دو، امی نے چائے بنائی اور میں نے فروٹ کٹ کیا۔ تو یہ فروٹ تھا، کچھ مکس فروٹ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک پلیٹ میں کٹ کیا تو امی کہہ رہی تھی یہ بہت کم ہے، پھر امی نے اس کے علاوہ بھی اور بھی کٹ کر کے اس میں ڈالا تھا۔
اس کے علاوہ امی نے چائے اور بسکٹ وغیرہ بھی منگوائے تھے، جس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی، تو شام کے وقت، شام نہیں رات میں، ٹھیک ہے، دال چاول امی نے بنائے تھے اور میرے فیورٹ ہیں دال چاول، مجھے بہت پسند ہے، تو وہ میں کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ ولاگ بہت لمبا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اینڈ میں بھی آپ کو یاد کروا رہی ہوں کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔